اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو صورت ہے یہ باطلین اس کے سامنے ٹھہرتے نہیں ہیں. تو پوچھا گیا کہ باطلین سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جادوگر. مطلب کہ جس گھر میں یہ صورت تلاوت کی جائے گی وہاں جادو ٹونا آسیب جنات نہیں ٹھہرتے. یہ عجیب اللہ نے اس صورت کے اندر ایک طاقت رکھی ہے، کیونکہ جیسے اس کی تلاوت گھر میں شروع ہوتی ہے تو ملائکہ کی اس قدر کثرت سے نزول ہوتا ہے کہ وہاں سے جنات اور جادو یہ سب چیزیں دفع ہو جاتی ہیں. اس کے فوائد میں سے ایک بات یہ لکھی ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑی مہم ہے جس کو آپ چاہتے ہیں حاصل کروں، تو 7 مرتبہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی اگر تلاوت کر لی جائے تو اس مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے. اور مختلف لوگ پڑھ سکتے ہیں ایک ساتھ، وہ یہ بھی گنجائش ہے کہ اگر ایک ہی آدمی نہیں پڑھ سکتا تو مختلف لوگ بیٹھ کے 7 مرتبہ کا اس کا ختم کر لیں اور دعا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی مقصد پورا کر دیتے ایک ہی نشست میں. یعنی آپ کو زیادہ نہیں پڑھنا، ایک ہی دن میں کام ہو جاتا. یہ ایسی اس میں قوت، یعنی سمجھیے کہ 14 سپارے ایک اور 7 ساڑھے 17 سپاروں کی بات ہے. بالکل بالکل. اور الگ الگ لوگوں نے پڑھنی ہے تو جناب وہ 7 بندے اگر پڑھ لیں گے تو جناب یہ آپ کا مقصد اسی وقت پورا ہو جائے گا. اور دوسرا اس کا ایک لکھا ہے کہ سورہ بقرہ کا کہ اگر جی آپ کو دشمن ستاتے ہیں، دشمنوں کو خوف رہتا ہے، کسی قسم کا بیرونی اندرونی ڈر رہتا ہے، تو سورہ بقرہ جو تلاوت روزانہ کر کے پانی دم کر کے پانی پی لے تو ہر طرح کے دشمن مغلوب ہو جاتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ اگر انسان کو جسمانی کوئی مرض ہے، خاص طور پہ دماغی مرض، مرگی کا دورہ پڑتا ہے یا اسی طریقے سے جنون ہو گیا ہے، پاگل پن ہو گیا، باولا پن ہو گیا ہے، تو یہ بہت سے آج کل امراض ہو جائے، یہ وہ جو آٹزم ہو جاتا ہے بچوں کو، بڑے لوگوں کو ڈیمینشیا ہو جاتا ہے، اس قسم کی جتنے بھی امراض ہیں اس کا زبردست اس کے اندر اکثیر یعنی اثر ہے. تو سورہ بقرہ روزانہ تلاوت کر کے اس کے دونوں کانوں میں زور زور سے 3 دفعہ پھونکیں اور پانی دم کر کے اس کو پلاتے رہیں تو 41 دن اس کی پابندی کر لیں. 21 دن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر حیرت انگیز مثبت تبدیلی پیدا کر دیتے. تو یعنی یہ جو آپ نے دماغ کی بات بتائی، جن لوگوں کو بھولنے کا عارضہ ہے، جن کی دماغ کی کمزوری ہے، پڑھائی میں کمزور ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ اپنے لیے خود بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل خود بھی کر سکتے ہیں. خود اگر تلاوت کر کے عمل کر لیں بہت اچھا ہے. پانی پہ دم کر کے پانی کانوں میں اپنے تو نہیں پھونک سکتے، بس اپنے اوپر ہاتھ میں دم کر کے ہاتھ پھیر لیں. تو اس طریقے سے کر لیں. تو اس طریقے سے اس صورت کے عجیب و غریب فضائل ہیں. اس لیے اللہ نے گویا کہ یہ سورہ فاتحہ میں جو بندے نے مانگا تھا نا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اہدنا الصراط المستقیم کا جو دعا کی تھی، تو اللہ نے الف لام میم سے والناس تک اس دعا کا جواب دیا ہے. پوری دعا کا جواب ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو گویا کہ بتا دیا کہ ہدایت تو مانگ رہا ہے، یہ ہدایت کتاب تیرے ہاتھ میں ہے، اس کو پڑھتا جا اور عمل کرتا جا، منزل مل جائے گی. سبحان اللہ. یہ اس انداز سے اللہ نے یہ سورج شروع فرمائی. اور اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں صداقت قرآن کا دعویٰ کیا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں کسی اللہ تبارک و تعالی سورج میں ایک دعویٰ کرتے ہیں، تو یہاں صداقت قرآن کا دعویٰ کیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک کوئی شبہ نہیں. یہ قرآن کی حقانی صداقت کا دعویٰ کیا. پھر باقی پوری صورت جو ہے وہ اس کی عقلی اور نقلی دلائل پر مشتمل ہے، ضمنی مضامین ہیں، اور اس طریقے سے یہ صورت مکمل ہوتی ہے. اس لیے اس کے مضامین بھی بڑے زبردست ہیں، اس کے الفاظ بھی بڑے زوردار ہیں. خاص طور پہ اس کے اندر جو آیت الکرسی ہے، اس آیت الکرسی تو بڑی طاقت ہے. اس لیے لکھا ہے معبرین نے کہ خواب کے اندر اگر کوئی سورۃ بقرہ پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، یا اس کا کچھ جز پڑھتے ہوئے دیکھے، یا سنتے ہوئے سنے، کوئی پڑھ رہا اس کو اس نے سنا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو علم عطا کریں گے، ہدایت کی دولت دیں گے، اس کے لیے مال و دولت آسان کر دیں گے، اس کو کسی غیر کا محتاج نہیں کریں گے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر خواب میں کسی سورہ بقرہ کو پڑھا یا سنا تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس مقام سے کسی دوسرے مقام میں ہجرت کرے گا، یعنی دوسرے کسی شہر اور مقام میں منتقل ہوگا، اور اس کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کھولیں گے. سبحان اللہ. دیکھو اس کے رزق کی آسانی پیدا ہو جائے گی. تو گویا کہ خواب میں اس کی تعبیر وہ بھی بہت اعلیٰ، اور اس کے حقیقی مضامین بھی بے نظیر. واہ واہ. میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ جو جیسے لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ جادو ہے، ٹونا ہے، یا جنات ہیں گھر میں جو پریشان کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اگر وہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اگر روزانہ بھی نہ بھی کر سکیں، فار ایگزامپل اگر مہینے میں ایک دفعہ
کریں. 2.5 سپارے کی بات ہے, پڑھا تو جا سکتا ہے, روزانہ پڑھا جا سکتا ہے, لیکن اگر وقت کی کمی کی وجہ سے لیٹس سے کہ مہینے میں 1-2 دفعہ وہ پڑھیں تو آسانی ہوگی. بلکہ اس کے لیے بہترین, اچھا سوال کیا آپ نے, اس کے بہترین نسخہ بتاتا ہوں کہ چاند کی جب پہلی تاریخ آئے, چاند کی پہلی تاریخ آئے تو پہلے 7 دن روزانہ سورہ بقرہ پڑھ لیں. اس کا پانی دم کر مطلب مکمل کریں یا تھوڑی تھوڑی پڑھ لیں؟ نہیں, مکمل کریں, ایک دن میں مکمل کریں تو 7 دن. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ساری برکات آپ کو حاصل ہو جائے گی. پانی دم کر گھر میں سب کو پلائیں, گھر میں چھڑکیں, تو دشمنوں سے بھی حفاظت, بیماریوں سے بھی نجات, مصیبتیں نہیں آئیں گی, محتاجی نہیں ہوگی, مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی. گویا کہ قمری مہینے, چاند کے مہینوں کے پہلے 7 دن یہ سورہ بقرہ گھر میں تلاوت کر لیں, باقی پورا مہینہ نہ بھلے کریں. سمجھو آپ کو پوری زندگی اس طریقے سے جو ہے اس کے سارے فضائل فوائد ملتے رہیں گے. یعنی جو میں نے حساب لگایا وہ یہی بیٹھا کہ آپ 7 دنوں میں 17.5 سپارے پڑھ لیں. یہی بات ہوئی نا, مطلب کیونکہ 2.5 سپارے کی ایک اگر آیت ہے تو 2.5 کو اگر آپ 7 دن میں 7 دفعہ پڑھیں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کے پڑھنے کی سپیڈ کیا ہے. کچھ لوگ 1 سپارہ 1 گھنٹے میں پڑھتے ہیں, کچھ آدھے گھنٹے میں پڑھتے ہیں, تو جو آدھے گھنٹے میں پڑھنے والے ہیں تو وہ تو 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے میں ان کا کام ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. پھر یہ کہ جو 7 دن جو پڑھنی ہے چاند کے مہینے میں, تو صبح سے شروع کر دیں, شام رات تک پوری کر لیں گے. اچھا, ہاں, تھوڑا تھوڑا بیچ میں وقفہ بھی دیتا ہے تو کوئی بات نہیں. اچھا, لیکن گھر میں وہ تلاوت ہوتی رہے. اچھا, تو ہر چاند کے پہلے 7 دنوں میں پڑھ لیا کریں, پورا مہینہ عافیت ہی عافیت.